بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، پاکستان کے لیے ایک بڑی اہم خوشخبری ہے اور ناقدین کے لیے ایک ایسی خبر جو شاید انہیں بہت تکلیف پہنچائے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بہترین شاندار کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے MOU، اس پہ باقاعدہ ڈیجیٹل جو سگنیچرز ہیں وہ ہو گئے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے یہ سگنیچر پہلے کیے اس معاہدے پر، اور اس کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکان کو وہ جو لیٹر ہے وہ بھیجا گیا معاہدے کا، جس پر پھر انہوں نے بھی اپنے سائن کیے. اور اس طرح یہ جو ایک شاندار معاہدہ ہے، پاکستان کی قیادت کی ان کوششوں کا جو ایک ثمر ہے وہ سامنے آیا، اور اس تسلسل سے دنیا ایک بہت بڑے بحران سے بچ گئی ہے. اور اس بحران کو ٹالنے میں، ختم کرنے میں جو اہم کردار سامنے آیا وہ کردار تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی شاندار سفارتکاری کا، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اس ٹیم کے اس شاندار جسچر کا، جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان نہ صرف اپنے دفاعی لحاظ سے ایک ایسا ملک ہے جو کوئی ثانی نہیں رکھتا، بلکہ پاکستان کی سفارتکاری بھی دو ایسے ممالک کے درمیان اس کئی دہائیوں پر مشتمل بحران کو ختم کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے، جس کے لیے دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں تھا. تو اسی طرح کچھ اور بڑی اہم خبریں ہیں، کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں. ان تمام ایشوز کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ہمیں آج اسٹوڈیوز میں پوڈ کاسٹ میں جوائن کر رہے ہیں معاون وزارت داخلہ بلوچستان بابر خان یوسفزئی صاحب، جو کہ ان ایشوز پر گہری نظر رکھتے ہیں. آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ کاکڑ صاحب. سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ ایک جو خوشخبری ہے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کی ہماری جو ناظرین ہیں جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے بھی یہ باعث افتخار ہے کہ ہماری جو کوششیں تھیں پاکستان کی وہ رنگ لے آئیں، اور ناقدین کو ایک شدید تکلیف پہنچی ہے اس میمورنڈم سے جو کہ سائن ہو گیا ہے باقاعدہ. اور اس بارے میں جو خدشات سامنے آ رہے تھے، جو ناقدین باتیں کر رہے تھے، جو ہوسٹائل کنٹریز کے مختلف جو چینلز تھے جو جس طرح پروپیگنڈوں میں انوالو تھے، ظاہر ہے ان کے وہ پروپیگنڈے بھی جو ہے نا وہ زمین بوس ہو گئے ہیں. تو کس طرح دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کاکڑ صاحب، پوری پاکستانی قوم کو، آپ کو، پوری دنیا کے امن کے چاہنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو. دنیا میں الحمدللہ امن لوٹ آ رہا ہے. الحمدللہ پاکستان کامیاب ہوا، اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ امن معاہدہ ہو وہ ناکام ہوئے. ان کی سازشیں ناکام ہوئیں. ان کی یہ کوششیں امن ڈائیلاگس کو سبوتاز کرنے کی ناکام ہوئی. الحمدللہ جیسا آپ نے بتایا انٹروڈکشن میں، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU الحمدللہ سائن ہو چکا ہے. ایرانی پریزیڈنٹ نے کل اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. کل جنوا میں پھر وہاں پر جو اسٹیج تیار ہے، اسٹیج سج رہا ہے. یہ فائنل ایگریمنٹ، پیس ایگریمنٹ ہو جائے گا جس میں اعلیٰ امریکی عہدیدار بھی شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کی کاوشیں، پاکستان کی کوششیں کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے، ہماری پوری قوم نے جس طریقے سے اس جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس پر اس پاکستانی قوم کو، اس پر ہمارے فیلڈ مارشل کو، ہمارے وزیر اعظم کو، سیاسی قیادت کو جتنا میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا ہے، لاکھوں زندگیوں کو محفوظ بنایا ہے. بہت سے ایسے ممالک تھے، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو ہے نا G7 ایک جو ہے نا وہ کانفرنس چل رہی ہے، اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہے نا وہ کان بھرتے رہے کہ یہ پیس ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ وہاں پر بمباری کریں ایران میں، آپ جنگ کو جاری رکھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو ایئر بیسز دیں گے. بہت سارے لوگوں نے منافقت کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا ہوا، وہ ناکام ہوئے. اسرائیل اور اس جیسے دوسرے ممالک. ایک اور بڑی خوشخبری اس تمام سیناریو میں یہ بھی ہے بابر صاحب کہ اسرائیل نے اس معاہدے تک رسائی کی جو بھی کوششیں کی وہ ساری ناکام ہوئی. بالکل ساری ناکام ہوئی. اور پاکستان نے جس طرح سے ثالث کا کردار ادا کیا، پاکستان نے دونوں فریقین کو جس طریقے سے سمجھایا، ٹیبل پر بٹھایا، ان دونوں کو کنونس کیا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیڈرشپ کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. کل کہیں پر ایک بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ قطر نے جو ہے نا وہ ثالث ہونے کا اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن رات کو قطر کے جو فارن منسٹر ہیں وہ آئے اور انہوں نے ایک پریس بریفنگ کرتے ہوئے بتایا کہ قطر نے نہیں، اس کا کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان اس میں جو ہے اہم ثالث تھا.
ہم نے جو ہے نا تھوڑی بہت اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے، لیکن اہم سازش جو تھا وہ پاکستان تھا. اور اس سے جو ہے جو نام دیا جا رہا ہے اس ایگریمنٹ کو، یہ بھی میں آپ کے دیکھنے والے ویورز کو ایک بریکنگ نیوز دیتا جاؤں، اسے اسلام آباد ڈائیلاگس کا نام دیا جا رہا ہے. اور اسلام آباد کو جو اس میں یاد کیا جا رہا ہے، پاکستان کو اس میں یاد کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے دنیا کو بہت بڑے خطرے سے بچایا. سنہرا باب ہوگا انشاءاللہ، جی بہت بڑا باب ہوگا. اور الحمدللہ پاکستان نے پوری دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں. اور ہم پر جو ملک ہمارے ہمسائے میں جو لیفٹ اور رائٹ پہ ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگاتے تھے، وہ خود دہشت گردی پھیلاتے ہیں، وہ خود دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. اور نریندر مودی، میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، اس نے بھی بڑی کوشش کی کہ وہ باہر امریکہ جا کر، ابھی G7 کانفرنس میں گیا ہوا ہے، وہ سمٹ میں گیا ہوا ہے، وہاں پر جا کر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے کان بھرے، لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے لفٹ ہی نہیں کروائی. وہ اس کا ایک بہت مشہور ہے، وہ سب کو جاتے گلے لگ جاتا ہے، زبردستی پکڑ لیتا ہے. یہ بتا رہا تھا کہ اگر اس کو کوئی حملہ ہوا تھا اس پر تو میں اس کے مقابلے میں آؤں گا، جی بالکل سپورٹ کروں گا اس کو. تو وہ تو مودی کی اس پہ میرے خیال میں اس کی انسلٹ کر رہا تھا. جی بالکل مودی کی انسلٹ کر رہا تھا. اور اس نے مودی کو وہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک وہ ٹون کرنے کا اسٹائل ہے، اس نے اسی طریقے سے اس کو ٹون کیا ہے. اور وہ مودی کا ایک اسٹائل مشہور ہے، وہ جاتا ہے جب بھی کسی جو ہے نا انٹرنیشنل لیڈر کو دیکھتا ہے، کسی ملک کے پریزیڈنٹ کو، سربراہ کو دیکھتا ہے، اسے جپی لگا لیتا ہے یا اسے گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا. اور یہ جو امن جو ہے پیس ایگریمنٹ کو جو سبوتاژ کرنے والے ممالک تھے، ان سب کو منہ کی کھانی پڑی اور ناکامی کا سامنا کرنا ہوا. بابر صاحب ذرا رخ کرتے ہیں بلوچستان کا. دالبندی کے علاقے میں سیکورٹی فورسز نے بڑی زبردست کارروائی کی ہے. برابچہ کے سائڈ پہ بڑا ایک میرے خیال میں اسلحے کا کیپ ہے، وہ پکڑا گیا ہے. اسی طرح دیگر مختلف علاقوں میں کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم دو ہی سوال آپ سے وقت کی کمی کی وجہ سے پوچھوں آپ سے کہ ایک تو اس پہ بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا، دوسرا اس پہ بھی ذرا آتا کیجیے کہ یہ جو BYC نامی سہولت کاری کر رہی تنظیم دہشت گردوں کی، تو اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی آپ کی جو حکومت ہے بلوچستان کی، وہ ان کو ایک بہت ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے سہولت کاروں کو بلوچستان میں، دہشت گردوں کی، جو کہ ان کی سہولت کاری بھی کر رہے ہیں اور پچ کے دونوں اطراف کھیلتے ہیں. ایک طرف وہ مین سٹریم پولیٹکس کرتے ہیں، دوسری طرف وہ دہشت گردوں کا ایک سافٹ پیج جو ہے وہ بن کر اوبر کے سامنے آتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی سامنے آئی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے دالبندین میں ہماری سیکورٹی فورسز کی جو کارروائی کا ذکر کیا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے پاس اس کے فکر بھی ہیں. FC ساؤتھ نے جو ہے دالبندین میں ایک کارروائی کی ہے جس میں بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے الحمدللہ وہ برآمد کیا گیا ہے. یہ اسلحہ اور گولہ بارود بلوچستان کے معصوم شہریوں کے خلاف فتنۃ الہندوستان نے استعمال کرنا تھا، لیکن ہماری FC ساؤتھ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کی سازش کو ناکام بنایا گیا ہے. یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے. افغانستان کے علاقے ازنی سے برامچہ منتقل کیا جانے والا جو بیرونی ساخت کا اسلحہ اور گولہ بارود تھا وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے. اس میں جو ہے 2 عدد جو ہے دھماکہ خیز IDs تھیں، 3 عدد سب مشینز تھیں، SMGs تھیں، 1 عدد AK-47 رائفل تھی، 1 عدد M4 رائفل تھی، 1 عدد MP5 سب مشین گن تھی، 2 عدد ہینڈ گرنیڈ تھے، 2 عدد جو ہے نا ڈیٹونیٹنگ فیوز تھے، 3 عدد UBLG تھے اور مختلف راؤنڈز اور گولیاں، گولہ بارود اور اس کے ساتھ ساتھ میگزین شامل تھے. یہ FC ساؤتھ نے دالبندین میں کارروائی کی ہے. افغانستان کے علاقے ازنی سے جو ہے وہ برامچہ میں یہ اسلحہ منتقل کیا جا رہا تھا فتنۃ الہندوستان کی سہولت کاری کے لیے، فتنۃ الہندوستان کے لیے. ہماری FC ساؤتھ نے اس کی سازش کو ناکام بنایا ہے اور فتنۃ الہندوستان کی جو ناپاک عزائم ہے انہیں خاک میں ملایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری FC ہو یا ہماری دیگر سیکورٹی فورسز ہوں، وہ دن رات قربانیاں دے کر، وہ دن رات اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں. ان کی کوشش ہے فتنۃ الہندوستان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا جائے. BLA ہو، BLF ہو، دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ان کے جو کیمپس ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. یہ بھی جو موجودہ کارروائی ہوئی ہے یہ افغانستان کے علاقے ازنی سے برامچہ میں یہ اسلحہ جو ہے منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن بر وقت کارروائی ہوئی ہے اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. ہمیں اپنی FC پر، ہمیں اپنی پاک آرمی پر، ہمیں اپنی تمام سیکورٹی فورسز پر پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے چپے چپے کو دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھیں گے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا مجھ سے BYC سے متعلق، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. BYC جو ہے وہ BLA کا پولیٹیکل ونگ ہے. BLA میں ماضی میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی اور اب بھی جتنی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے وہ BYC کے پلیٹ فارم سے ہو رہی تھی. BYC کے لوگ جو ہے مارنگ لانگو ہو، سمیدین ہو یا بیبو ہو یا جتنے بھی ان کے دیگر ساتھی تھے، وہ
بلوچستان کے نوجوانوں کو مجبور کرتے تھے, انہیں ایک جو ہے بیانیہ بنا کر ان کی ذہن سازی کر ان کو یہ امپریشن دیتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا BLA کو جوائن کرنا ہے, اور وہ بلوچوں کے حقوق کی ضامن ہے, اور وہ بلوچستان کی بات کرتی ہے, وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہے. نیریٹو جو ہے وہ BYC بنا رہی تھی. اور یہ جو سو کالڈ جو اپنے آپ کو جو ہے نا آزادی کے دعوے دار کہتے ہیں, میں تو انہیں دہشت گرد کہتا ہوں, اور یہ دہشت گرد ہی ہیں, ان کے پاس کرائے کے قاتل ہیں, بھارت سے پیسے لیتے ہیں, کرائے کے ٹٹو ہیں. تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں بھارت کے کہنے پر یہاں پر معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے تھے, اور ہماری نوجوان نسل کی ذہن سازی کرنے میں BYC کا کردار تھا. ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ BYC کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی. ان کے خلاف ایسے قانونی کیسز چل رہے ہیں, اگر قانونی کیسز میں بھی انہیں کہیں سے کوئی ریلیف ملتا ہے, مجھے اپنی عدالتوں پر پورا یقین ہے ان دہشت گردوں کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اگر ریلیف ملتا ہے تو حکومت اپنی تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف مزید کارروائیاں کرے گی. لیکن دیکھیں یہ بات ایک بار پھر میں بلوچ قوم کو بتاتا چلوں, اپنی یوتھ کو بتاتا چلوں, نوجوانوں کو بتاتا چلوں, یہ ایک لاحاصل جنگ ہے, نہ یہ سائل و وسائل کی جنگ ہے, نہ یہ حقوق کی جنگ ہے, یہ صرف ڈالرز کی جنگ ہے. بھارت پیسے دے کر جو ہے نا اس جنگ کو اس نے پاکستان پر مسلط کیا ہوا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے, اپنے فتنوں کے ذریعے. کل میں ایک امریکی جریدے کو سن رہا تھا, اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ مجید بریگیڈ ہو, BLA ہو, BLF ہو, یہ سب دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. اچھا بابر صاحب, میں ذرا پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو دہشت گردوں کی سہولت کاری ہو رہی ہے بلوچستان میں, مختلف زاویوں سے ہو رہی ہے, مختلف شعبوں میں کی جا رہی ہے. جو سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایسے مختلف لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے, اور اب وہ کچھ قانونی لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے, تو اس پہ پھر ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, ان کو باقاعدہ ان کے خلاف قانون کی جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی اپڈیٹ شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ کیا صورتحال ہے اس کی. دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں, ہمیں ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ان کے سہولت کار ہیں, دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں, دہشت گردوں کے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں, دہشت گردوں کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں, علاقوں میں اور کمیونٹی میں دہشت گردوں کے لیے جو ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے خلاف جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ کارروائی ہوگی. انہیں 4th شیڈول میں بھی ڈالا جائے گا, ان کا نام ECL میں بھی ڈالا جائے گا, ان کی پراپرٹی کو بھی سیل کیا جائے گا, ان کے بینک اکاؤنٹس کو بھی سیل کیا جائے گا, ان کے شناختی کارڈز کو بھی بلاک کیا جائے گا. ڈبل اسٹینڈرڈ لوگوں کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بلوچستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فتنۃ الہندوستان کو اور بھارت کے فتنوں کو, BLA کو, BLF کو خاموشی سے سپورٹ کر رہے ہوں گے, اور حکومت کو یا ریاستی اداروں کو یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. حکومتی اداروں کو, ریاستی اداروں کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلوچستان کے ہر ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ کون سا شخص کس جگہ پر کیا کردار ادا کر رہا ہے, کون سا شخص ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, کون سا شخص کمپرومائزڈ ہے, کون سا شخص دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے, کون سا شخص مگرمچھ کے آنسو بہا کر ریاست کو جو ہے نا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہمیں سب کے بارے میں پتہ ہے, اور سب کے بارے میں ہم انشاءاللہ ویل انفارم ہیں. ایسے لوگ جو دشمن کی جو ہے نا ہمدردیاں جس دشمن کے ساتھ رکھتے ہیں یا دشمن کو سپورٹ کرتے ہیں یا سہولت کار بنتے ہیں, ان کا انشاءاللہ انجام قریب ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بہت جلد کارروائی کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بابر صاحب ذرا رخ کرتے ہیں بلوچستان کے بجٹ کا. تو نئے مالی سال کا بجٹ پیش ہو گیا ہے. کل تھوڑی سی صورتحال ایسی بلڈ ہوئی تھی کہ ملازمین احتجاج بھی کر رہے تھے, پھر بجٹ پیش بھی کیا گیا. بجٹ کے حوالے سے مختلف جو اس کے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی عوام دوست بجٹ ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں کوئی خاطر خواہ ریلیف شاید سامنے نہیں آ سکا ہے جس طرح توقع کی جا رہی تھی. جی دیکھیں, یہ بالکل ایک عوام دوست بجٹ ہے. ایک حکومتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے, ایک بلوچستان کے شہری کے ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے. اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے, یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تعلیم کا شعبہ ہو, صحت کا شعبہ ہو, زراعت کا شعبہ ہو یا تجارت کا شعبہ ہو, اس میں بڑا ریلیف دیا گیا ہے. اس میں تعلیم کے لیے بہت زیادہ فنڈ رکھا گیا ہے, بجٹ رکھا گیا ہے. نئے اسکولوں کی تعمیر, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان دیکھیں میر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں. انہوں نے اسکولوں کو جو ہے جینڈر فری کر دیا ہے, اسکولوں کو انہوں نے جو ہے نا یونیفارم فری کر دیا ہے. کسی بھی بچے کے اوپر کوئی برڈن, اس کے فیملی کے اوپر برڈن نہیں ڈال رہے. یونیفارم, اسکول کی کتابیں, اسٹیشنری ساری حکومت فراہم کر رہی ہے. اسی طرح صحت کے شعبے میں اصلاحات آ رہی ہیں. یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کچھ ملازمین نے ہڑتال کی, وہ ملازمین تو اب میرے خیال میں ملازم ہے ہی نہیں. انہیں حکومت نے ریٹائر کیا, تنخواہوں سے جبری ریٹائر کر دیا ہے, اور وہ اب سرکار کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں, وہ
حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. بجٹ کے دن کے موقع پر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. ہم نے ان کے ساتھ بھی دیکھیں قانون کے مطابق انہیں نمٹا ہے. شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے, محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس طرح کی چیزیں ہم جو افورڈ نہیں کر سکتے. دوسری سب سے اہم بات, اگر یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوتا, اگر اس بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف نہیں ہوتا, کل مجھے یقین ہے آپ اسمبلی سیشن کی کوریج کر رہے ہوں گے, آپ وہاں پر موجود ہوں گے, آپ نے دیکھا کہ کسی ایک بھی اپوزیشن اراکین نے کچھ ہلا گلا کیا ہو, بجٹ کے حوالے سے شور شرابہ کیا ہو یا غل غپاڑا کیا ہو, کچھ بھی نہیں کیا. تمام اپوزیشن اور جو ٹریجری بینچ کے جو نمائندے تھے سب مطمئن تھے. الحمدللہ بڑا خاموشی سے اور بڑا جو ہے نا وہ کہتا ہوں سنجیدگی سے بجٹ پیش کیا گیا. اور بلوچستان کی جو پولیٹیکل جو ہمارے پارلیمنٹیرینس ہیں, پولیٹیکل کلاس ہے, عوامی انہوں نے دیکھے عوام کی منصوبوں کو سراہا اور بڑا جو ہے نا تحمل سے اور مزاج سے جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے دیا گیا. کوئی اس طرح کا ہلا گلا نہیں ہوا. تو یہ خوش آئند بات ہے اور میں اس پر اپوزیشن کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپوزیشن نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے بابر صاحب, مختصراً ذرا اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. پاکستان کی ہماری جو انٹیلیجنس سروسز ہیں انہوں نے ٹرکش انٹیلیجنس ملی استخبارات ترکیہ کے ساتھ مل کر یہ جو داعش خراسان کا ایک اہم فگر گرفتار کیا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے افغان سرحد پر اس طرح کی ایک دوسرے اہم فگر کی گرفتاری. جی الحمدللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان کی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ISI ہو, MI ہو, یہ دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں. ISI تو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے. اور بالکل ہم نے جو ہے نا ترکش انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر افغانستان بارڈر پر, افغانستان سرحد پر ہم نے جو ہے نا ISIS سے تعلق رکھنے والے ایک ہائی پروفائل دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے. اور اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان میں بدامنی پھیلانا تھا, پاکستان کے حالات خراب کرنا تھا, پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینا تھا. ہماری سیکیورٹی فورسز نے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے, سلام پیش کرتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کی اور ان کی اس سازش کو ناکام بنایا. اب وہ جو کلپریٹ تھا, جو دہشت گرد تھا, وہ ہمارے شکنجے میں. انشاءاللہ اس سے مزید انکشافات بھی کرائے جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس پر پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت شکریہ بابر اسدی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کچھ جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں ان پر آپ کی خدمت میں کچھ ڈیٹیلز شیئر کی. پاکستان کی قیادت میں, پاکستان کی میڈیشن میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدہ جو ہے اس پر دستخط ہو گئے ہیں. میمورنڈم جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے. اسلام آباد یہ جو معاہدہ جسے نام دیا گیا ہے یہ ایک پاکستان کی تاریخی پیش رفت ہے جو کہ سامنے آئی اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے کہ آج پاکستان کی قیادت ایسے ہاتھوں میں ہے جو نہ صرف پاکستان کی ترقی کے لیے سوچتی ہے بلکہ پاکستان کی فارن پالیسی بھی اس وقت دنیا میں ایک ایسے سٹیج پر سٹینڈ کرتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا دور ہے پاکستان کے لیے جو غیر متوقع طور پر سامنے آیا ہے. اور یہ صورتحال جو انفولڈ ہوئی ہے اس وقت پورے خطے میں, اس نے پاکستان کی اس وقت فارن پالیسی کے حوالے سے جو لوہا منوایا ہے یقیناً اس کی آج دنیا کے تمام ممالک تعریفیں کریں. تو انشاءاللہ اسی ترقی کا تسلسل کو پاکستان کی قیادت انشاءاللہ اسی طرح بھرپور طریقے سے مینج کرتی رہے گی اور یہ اسی تسلسل کو جاری رکھا جائے گا. اور پاکستان کے دشمن, پاکستان کی داخلی سلامتی کے دشمن, ان کو ٹف ٹائم بھی اسی طرح ملتا رہے گا جس طرح اس وقت مل رہا ہے. اور بلوچستان میں بھی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اہم ڈیولپمنٹس بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کیونکہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان اقدامات کے بڑے دوررس نتائج حالیہ دنوں میں بھی سامنے آئے ہیں. تو مزید جو اپڈیٹس ہوگی ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.